السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، خوش آمدید ایک بار پھر نبی کو جانے نبی کی مانے کے سلسلے کی کڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت کی ہم بات کریں گے۔ ودانے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبائے راہ کو بخشی، فروغ وادی سینہ دیار عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گزشتہ کڑیوں میں گزشتہ ٹکڑوں کے اندر نبی کے وسلم کی پیدائش سے قبل کا زمانہ، پھر ان کی پیدائش اور پھر ان کا بچپن ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال جب 8 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے سگے چچا یعنی کہ حضرت عبد المطلب جو عبداللہ کے سگے بھائی تھے ان کے ذمہ لگا دی۔ حضرت المطلب جو کثیر عیال تھے وہ اپنے تمام تر بچوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اور آخری وقت تک یعنی کہ نبوت کا کوئی 10واں سال تھا جب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 50 سال کی عمر کے تھے جب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور 8 سال کی عمر کے تھے جب ابو طالب کی ذمہ داری لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 42 سال تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی جو ہے وہ ابو طالب کے ذمہ رہی۔ ابو طالب نے بخوبی نبھائی، اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اپنی اولاد کو پس پش ڈال کے اپنی ساری محبتیں، اپنی تمام تر چاہتیں، اپنے اخلاص نبی کے میں نچھاور کیا، اور ہمیشہ ان کے آگے سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے۔ بچپن کی بات ہے، آپ بتائیں کہ مکہ کی سرزمین پہ ہر کچھ عرصے کے بعد چند سال قحط سالی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونے کی قحط پڑ جایا کرتا، زمینیں بنجر ہو جایا کرتی۔ تو نبی کے بچپن میں بھی ایسے ہی ہوا، اکثر ہر چند سال پہ ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے آئے کہا ابو طالب سے، ابو طالب اب جو کہ مکہ کے سردار بن چکے ہیں، عبد المطلب کے انتقال کے بعد مکہ کی سربراہی ان کے پاس ہے، آ کے کہتے ہیں کہ یا ابو طالب یہ کیا حال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ حالت کو مکہ کی، اور مکہ کی سراؤنڈنگ کے حالات کیسے ہیں، کیسے بنجر ہو چکی ہے زمین، اور بارش نہیں ہو رہی ہے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ بارش ہو جائے۔ ابو طالب کو اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے کے اوپر بڑا اطمینان تھا، بڑا یقین تھا، اور بڑا اعتقاد تھا کہ یہ جو ہے خاص ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور پوری دنیا جانتی تھی، اہل مکہ جانتے تھے کہ بچہ جو بہت خاص ہے، کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، جو اس کو فی الحال پردے میں رکھا ہوا ہے، کوئی خاص بات ضرور اس بچے کے اندر۔ لہٰذا ابو طالب لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خانہ کعبہ کی پشت سے ان کی پیٹھ کو ٹیک لگوایا، اور کہا کہ محمد دعا کیجیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی ہیں، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، ابھی نبی نہیں بنے۔ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی ہیں، نگاہ بلند کی، اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! لوگ دیکھ لیتے ہیں اور لوگ واقف ہیں نبی کے وسلم کی کرامات، نبی کے وسلم کی جو معجزات جو بعد میں بھی آنے تھے، بعد میں بھی آئے، اور پہلے ان کی پیدائش کے فوراً بعد بھی جو معجزات چلتے چلے آ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ آبزرو کر رہے تھے، اور لوگ مان گئے تھے، لوگوں کا ایمان تھا کہ ایسا بچہ عرب کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ اور لوگ اتنے چھوٹے سے محمد جو بچہ ہے، محمد جو بھی نابالغ ہیں، ابھی جو ہے وہ کم سن ہیں، ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو سچا مانتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے، اہل مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دے دیا، یعنی کہ سچا ہے اور امانت دار۔ اور آخری وقت تک لوگ بڑے کٹر دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ان کی دشمن ہو گئی۔ جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا دنیا ان کا دم بھرتی تھی، جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تو دنیا ان سے محبت کرتی تھی، اور جب نبوت کا اعلان کیا تو ایک بغض، ایک کینہ لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ گیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام در لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کینہ رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، اپنی امانتیں لے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کیا کرتے تھے۔ بعد میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے ان باتوں کو۔ بہرحال تو معجزات پہ یقین تھا لوگوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص ہیں، بڑھ کر ہیں، مختلف ہیں، سادہ فطرت ہیں، نیک ہیں، وہ برائیاں جو لوگوں کے اندر عام تھیں وہ برائیوں سے مبرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر وہ برائیوں سے کوئی بھی برائی نہیں۔ ہوا یہ کہ اہل مکہ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، بالخصوص جو نبی کریم خاندان تھا وہ تاجر خاندان تھا، بزنس مین تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا ان کا۔
تو ایک دفعہ ابو طالب نے فیصلہ کیا ملک شام جا کر امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے، کچھ لین دین کرنے، خرید و فروخت کا کام کرنے کے لیے، یہاں سے لے کے جائیں گے وہاں، وہاں سے لے کر آئیں گے یہاں۔ تو ابو طالب جب جانے لگے تب ایک طرف ابو طالب کا دل بھر آیا، محمد کو چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے چہیتے کو، اپنی اولاد کے لیے کسی کے لیے دل نہیں آیا کہ اس کو لے کے جائیں، پھر ساتھ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوا کہ ان کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، ساتھ لے کے چلنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل چچا کے بغیر، تو لہٰذا فیصلہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جائیں گے۔ اب یہ نکلتے ہیں، یہاں سے قافلہ جاتا ہے، مکہ سے نکلتا ہے، ٹورڈ شام جا رہا ہوتا ہے، راستے میں یہ اسٹے کرتے ہیں ایک جگہ پہ، اور جہاں بصرہ میں جہاں اسٹے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں پر ایک راہب آتا ہے، بحیرہ نامی راہب آتا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ بحیرہ نامی راہب جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس زمانے کا اسکالر تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا اسکالر تھا، جو کہ اپنے کلیسا سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا، اپنی جو اس کی بات تھی، جو اس کا طریقہ تھا عبادت کا، وہ ہر وقت اس میں مصروف رہا کرتا تھا، کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن وہ آیا جب ابو طالب پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ وہاں پہ، تو وہ باہر نکلا، آیا اور آ کے کہا ابو طالب سے کہ بچہ جو ہے، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے میرا بھتیجا ہے، کہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ نبی ہے، آخر الزمان ہے، نبی المرسلین، نبی خاتم النبیین ہے، ان کی حفاظت کرو، اور دیکھو تم اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تم شام جا رہا ہوں، اگر نہیں لے کے جاؤ اس کو، کیونکہ یہ شام جائیں گے تو یہ شام میں موجود یہودی جو ہے اس پر حملہ کر دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس کو واپس پہنچاؤ، مکہ میں واپس پہنچاؤ اس کو، اس کے لیے مکہ سے باہر جو اس کے لیے خطرہ ہے جان کو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دو باتیں، اس نے کہ میرا علم، ایک بڑا عالم تھا، اپنے مذہب کا بڑا عالم تھا، عیسائیت کا بڑا عالم تھا، لیکن وہ اس کے اندر عصبیت نہیں تھی، اس کے اندر تعصب نہیں تھا، اس کے اندر بغض نہیں تھا۔ اس نے کہا میں دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ابھی نبی نہیں بنے، بچے ہیں، میں دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں اور پہاڑ اور درخت اور پتھر بڑے بڑے، شجر حجر سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شجر و حجر سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ شجر و حجر، درخت اور پتھر انبیاء کرام کو سجدہ کیا کرتے ہیں، عام لوگوں کو سجدہ نہیں کیا کرتے۔ مطلب ایک عام آدمی کا کانسیپٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی درخت کو سجدہ کرے گا اور پتھر کیسے سجدہ کرے گا، لیکن ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد تو آپ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، یہ بچہ تھا، اس کو سجدہ کر رہے تھے، پتھر سجدہ کر رہے تھے اور درخت سجدہ کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کی پشت پہ ایک نشان ہے جو مہر نبوت ہے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے علم مجھے دکھا رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے، اس کو لے جاؤ یہاں سے، واپس لے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی طویل عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نہ جائیں، تاکہ ان کے اوپر کسی قسم کی مشکلات نہ آئیں۔ تو عزیزان من، ہم یہاں پہ اپنی بات کو سمیٹیں گے، کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کی جائیں، تاکہ آپ کے بھی مشکل نہ ہوں ان ویڈیوز کو دیکھنا، اور آپ بھی جو ہے چیزوں کو سیکھ سکیں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔